Bismillahirrahmanirrahim. چیئرمین واپڈا آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو میں ایک تو آج مبارک دیتا ہوں، یہ جو گرین یورو بانڈ آپ نے جو لانچ کیا اور جس کی وجہ سے $500 ملین کا آپ کو وہ قرضہ ملا اور بڑے اچھے ریٹس پہ، کنسیڈرنگ کہ ایک پرائیویٹ اینٹی نے، ایک گورنمنٹ نہیں بلکہ گورنمنٹ کی ایک انسٹیٹیوشن نے یہ قرضہ لیا، تو یہ بہت آپ کو مبارک ہو۔ دوسری میں مبارک آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے جس تیزی سے ڈیمز کے اوپر پروگریس کیا ہے، میں نے جب شروع میں لانچ کیا بادشاہ ڈیم اور پھر ممن ڈیم، تو میں 2 سال میں اتنا پروگریس واقعی نہیں سمجھ رہا تھا کہ ہوگا، اور وہ اس لیے نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی شک تھا، بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کی جو چیز ہمیں ایک بہت بڑی کمزوری ہے وہ امپلیمنٹیشن پہ ہے۔ ہم پروجیکٹس کر بھی دیتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن بڑی سلو ہوتی ہے، اور میں ابھی بھی جو اپنی 2.5 سالہ حکومت میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کئی چیزیں ہماری امپلیمنٹیشن ٹائم سے بہت پیچھے ہے۔ تو جو میں نے آپ کی ممن ڈیم اور بادشاہ ڈیم میں جو پروگریس دیکھا، میں اس لیے خاص طور پہ آپ کو اس چیز کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بڑا زبردست پروگریس ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہمارا پورا ڈیکیڈ آف ڈیمز، کہ 10 سال ہم وہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں 50 سال پہلے کرنی چاہیے تھی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اس ملک کا پوٹینشل ہے، جو ایک وقت جب میں اور شوکت ترین ہم جب پاکستان میں بڑے ہو رہے تھے، تو پاکستان کا ایک بڑا مختلف سٹیٹس تھا دنیا میں۔ 68 کے اندر پاکستان کی جو اکانومی تھی ایشیا میں 4تھے نمبر پہ تھی، سارے جتنے بھی ایشین ٹائگرز تھے یہ سب ہمارے سے بہت پیچھے تھے، اور پاکستان ایک سمجھا جاتا تھا کہ پوٹینشل، ایک بلکہ کتاب بھی نکلی تھی جس میں پاکستان کو سمجھاتا تھا ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے۔ تو ہم بڑی تیزی سے آگے جا رہے تھے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری پلاننگ کمیشن تھی۔ پاکستان میں لانگ ٹرم پلاننگ ہو رہی تھی، اور تبھی بڑی جو 2 ڈیمز بنی وہ تبھی بنی کیونکہ ایک لمبی سوچ تھی، آگے جنریشنز کی سوچ تھی، اور وہ جو لانگ ٹرم پلاننگ تھی جو اصل بنیاد رکھتی ہے ایک عظیم قوم کی۔ جب تک آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں نا، اگر آپ الیکشن ٹو الیکشن پلاننگ کریں گے کبھی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ لانگ ٹرم پلاننگ ہی ہوتی ہے جو آپ اپنے بچوں پہ انویسٹ کرتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے ہیں، آپ آگے سے سوچتے ہیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، پہلے سے پلان کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے بچے کو 5 ایک الیکشن کے اندر تو تیار نہیں ہوتے فیوچر کے لیے، آپ کو لمبی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اور وہ جو لانگ ٹرم پلاننگ تھی وہ ہر شعبے میں مسنگ تھی۔ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو اب ہم پیچھے رہنا شروع ہوئے، تو وہ جو 60s میں ایک پاکستانی میں کانفیڈنس تھا، ایک ہوپ تھا، وہ آہستہ آہستہ ہم نے نیچے زیادہ دیکھا، اور یہ جو پچھلے 30-35 سال ہیں یہ اس کے اندر، یعنی میں اپنا بتاتا ہوں، جب میں ہندوستان سے کرکٹ کھیل کے جب پاکستان آتا تھا 80s کے اندر بھی، تو لگتا تھا کہ ایک غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گئے، اتنا کانٹراسٹ تھا ہندوستان اور پاکستان میں۔ اور یہ جو 1985 کے بعد یہ ملک نیچے جانا شروع ہوا، ہندوستان بھی دیکھتے دیکھتے آگے نکل گیا ہمارے سے، لیکن جو سب سے حیرت انداز چیز ہے وہ یہ کہ بنگلہ دیش جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا تو یہاں ہم لوگوں سے سنتے تھے کہ جی ہمارے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے بہت بڑا، وہاں سائیکلون آ جاتا ہے، وہاں تباہی میں جاتی ہے، ہم عام ڈرائنگ رومز میں سنتے تھے، اور جب وہ علیحدہ ہوا تو انہوں نے کہا چلے اب پاکستان پروگریس کرے گا۔ تو ان پچھلے 30 سالوں میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا پاکستان سے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ کوئی کسی قسم کی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں تھی، اور جو ہم نے بجلی بھی بنائی وہ بجلی بھی شارٹ ٹرم پلاننگ کے اندر
اور بدنیتی کے اوپر بھی کئی دفعہ، جس کی وجہ سے آج ہماری سب سے بر صغیر میں مہنگی بجلی ہے. تو وابڈا اور جنرل مزمل کو میں اس لیے آج خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ 10 ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں انشاءاللہ اگلے 10 سال میں. اور یہ صرف یہی نہیں کہ یہ 10,000 میگا واٹ بجلی اضافی پیدا کریں گے، لیکن کلین بجلی پیدا کریں گے، صاف بجلی، انوائرمنٹلی فرینڈلی. پاکستان کے اس وقت ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو ملک ونربل ہے کلائمیٹ چینج سے، جو گلوبل وارمنگ سے پاکستان وہ 10 ملکوں میں سب سے زیادہ متاثر ہے. تو آج سے ہمیں اپنی آگے آنے والی نسلوں کا سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کیا کیا قدم اٹھائیں تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو. یہ نہ کہ ہم وہ پاکستان چھوڑ کے جائیں کہ ان کے لیے عذاب ہو پاکستان. تو اس کے اندر یہ کلائمیٹ چینج کو اوائڈ کرنے کے لیے، گلوبل وارمنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے، اور پاکستان وہ کی ہمارے گلیشیئرز کے اوپر جو اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے ابھی بھی آ رہا ہے اور آئے گا اگر ہم نے یہ قدم نہ اٹھائے تو اس سے جو امپیکٹ پڑے گا پاکستان کی واٹر سیکیورٹی پہ اور سیکیورٹی پہ. تو اس کے لیے ایک تو یہ کلین انرجی جو یہ ڈیم سے ملے گی 10,000 میگا واٹ، اس کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا. لیکن دوسرا یہ جو ہم نے بڑا ایمبیشس ٹارگیٹ ہے 10 ارب درخت لگانے کا. 1 ارب درخت ہم نے پختونخوا میں لگا دیے تھے 5 سالوں میں. پھر اب جو 2018 میں ہم نے بڑا ایمبیشس پروگرام 10 بلین ٹری سونامی کا کیا تھا، ابھی 1 ارب درخت پورے لگائے ہیں 2018 سے اب تک، جو کہ ابھی کمپلیٹ کیا ہم نے پچھلے دنوں میں. اور انشاءاللہ اب نرسریز کریٹ ہو گئی ہیں جس سے ہمیں اعتماد ہے کہ ہم 2023 تک ہم اس ملک میں 10 ارب درخت لگائیں گے، جو کہ بہت امپیکٹ ڈالے گا. ہر طرح اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا ان علاقوں کے اندر لوگوں کی لائیولیہڈس پہ، اور ٹورزم پہ بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا، ایٹماسفیئر پہ، پولوشن پہ. شہروں کے اندر جو درخت لگا رہے ہیں، جو شہر ہمارے پولوٹ ہو گئے، لاہور ایک کلاسک ایگزامپل ہے جو کہ ایک بڑا سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا، اب وہاں پولوشن ڈینجر لیول سے بھی اوپر چلی گئی ہے. تو یہ جو آگے آنے والے یہ جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے، یہ ابھی سے ہم شروع کر رہے ہیں. وابڈا کی یہ جو انیشیٹو ہے اور جو ڈیمز ہیں، یہ اس کا ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ جو ہم درخت اور پوری پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسے آگے سے اپنے علاقے پرزرو کرنے ہیں. جو ہم اب 15 نئی نیشنل پارکس بنا رہے ہیں اور ان کو پرزرو کرنے کے لیے پورا پلان کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہم اپنے انیشیٹوز ہیں کہ جو ہمارا جو ویٹ لینڈز ہیں ان کو ریچارج کرنے کے لیے فلڈ واٹرز کا استعمال کریں گے. اور انشاءاللہ یہ مینگرووز ہیں جو کہ ہم اس کے اندر اضافہ کرنے کی پوری کوششیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کے اندر پہلی دفعہ ایک سلیبس لے کے آ رہے ہیں، ایک کورس سلیبس پاکستان کے لیے. اب تک ایک فریگمنٹڈ ایجوکیشن سسٹم جس سے پاکستان میں بجائے ایک کوہیژن ہو، سوشل کوہیژن ہو اور ایک نیشن بنے، وہ 3 ڈفرینٹ سلیبس اور 3 ڈفرینٹ قومیں بن رہی ہیں پاکستان میں، جس کے بہت برے اثرات ہیں، جس کی ایک بنیاد پرستی بھی ایک اسی سے آتی ہے جب آپ مختلف کلچر ایک ہی ملک میں کریٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس کے اوپر پورا انشاءاللہ، اور اس میں ہمارے ایجوکیشن منسٹر نے بڑا زبردست کام کیا، سارے اسٹیک ہولڈر سے بات چیت کر کے ایک کورس سلیبس لے کے آ رہا ہے اور انٹیگریٹ کر رہے ہیں ہم یہ دینی مدرسوں کو پہلی دفعہ مین اسٹریمنگ کرنے لگے ہیں ان کی. اور اس کے بعد جو ہیلتھ سسٹم ہے ہمارا بہت پور ڈاکٹر ہاسپٹل ٹو پاپولیشن ریشو اور ڈاکٹرز ٹو پاپولیشن، خاص طور پہ نرسز ٹو پاپولیشن بہت لو ریشو ہے پاکستان میں. تو اس کے لیے بالکل ایک انقلابی چیز لے کے آئے ہیں، ہیلتھ کارڈ. ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ سارے پختونخوا کے اندر اور پنجاب میں اس سال کے اینڈ میں سب شہریوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ کہیں بھی دیہات کے اندر لوگوں کے پاس کسی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں. اور اس سے کیا ہوگا
کہ پرائیویٹ سیکٹر پہلی دفعہ اس کو انسینٹیفائز کر رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں آنے کا. اس کا مطلب انشاءاللہ ہاسپٹلس کا جال بچ جائے گا پرائیویٹ سیکٹر کا. گورنمنٹ کے پاس تو کبھی بھی پیسہ نہیں اتنے زیادہ ہاسپٹلس بنانے کا. تو اس سے ایک پورا ایک ہیلتھ سسٹم، یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، ہیلتھ سسٹم ہے. یہ بھی فیوچر کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان میں ہماری جو بیسک ہیلتھ ہے وہ بہت کمزور ہے. ہماری چائلڈ موٹیلٹی ہے، ہماری جو عورتیں پریگننسی کے ٹائم پہ مرتی ہیں وہ سب سے دنیا میں ہم بدقسمتی سے اوپر ہے. نیوٹریشن کا بہت بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں. اسٹنٹنگ کے اوپر، یہ ساری لانگ ٹرم پلاننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر آبویسلی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، اب ویلتھ کریشن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے اپنی اکانومی تو اسٹیبلائز کر لی، لیکن ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں. قرضے تو تب اتریں گے جب ملک میں ویلتھ کریشن ہوگی. تو ویلتھ کریشن کے لیے جو چیزیں کر رہے ہیں ہم، اب کنسٹرکشن کو پوری طرح پاکستان میں 2 شہر اس وقت، لاہور میں ایک سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اور جو راوی سٹی ہے، یہ بہت میگا پروجیکٹس ہیں. اور انشاءاللہ کراچی میں جو بنڈل آئلینڈ کا پروجیکٹ ہے وہ بھی ایک بڑا ایک نیا شہر بنانے کا. یہ ساری چیزیں ویلتھ کریٹ کریں گے. پھر جو انڈسٹری کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. پہلی دفعہ اتنی گروتھ ہوئی ہے لارج اسکیل انڈسٹری کے اندر. تو انڈسٹریلائزیشن 60s کے بعد سب سے زیادہ انسینٹیوز دے رہے ہیں انڈسٹری کو. اور پھر جو ایگریکلچر ہے، جو اس کی بیک بون ہے ملک کی، اس کے اندر ریکارڈ گروتھ ہوئی ہے اس بار. لیکن اس سے بھی ابھی ہم نے بہت آگے جانا ہے. سیڈ ڈیولپمنٹ کے نئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں. لائف سٹاک، پاکستان میں اتنی زیادہ گائے بھینسیں ہیں، لیکن ہم سوکھا دودھ امپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ان کی جینیٹک امپروومنٹ کے اندر کہ 6 گنا زیادہ دودھ دیتی ہیں باہر کی بھینسیں گائے. تو پاکستان میں کیا ہم دگنی بھی کر دیں تو پاکستان نیٹ ایکسپورٹر ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اب ایک لانگ ٹرم کی طرف جا رہے ہیں. جو یہ میں جس وجہ سے آج یہاں خاص طور پہ یہ جو آپ کو خراج تحسین پیش کرنے آیا تھا، کیونکہ یہ ہے لانگ ٹرم. یہ جو 10 ڈیم ہیں، اگر 50 سال پہلے یہ بن چکی ہوتی، اس سے جو پاکستان میں جتنا ہمارا ابھی تک پانی ہے 14 MAF ہے، تو یہ جب یہ 10 ڈیمیں بنیں گی، اتنا ہی اور پانی اویلیبل ہو جائے گا، جس سے 1 لاکھ ایکڑ زمین ایریگیٹ ہو سکے گی مزید. اور اس کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، ہمیں اور زیادہ پیداوار کی ضرورت ہے. تو اس سے 1 لاکھ ایکڑ زمین جب اس سے ایریگیٹ ہوگی، یہ جو ایکسٹرا تقریباً 12 MAF ہم ان ڈیمز کی وجہ سے پانی سیو کریں گے، تو اس سے بھی انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک اپنی فیوچر کو ہم پروٹیکٹ کریں گے. یہ ہماری فوڈ سیکیورٹی بھی ہے، نیشنل سیکیورٹی بھی ہے. تو پھر سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.